کیا جائے دین تمام رسموں پر، تمام بغاوتوں پر، تمام سرکشیوں پر اور تمام قسم کی بدماشیوں، بدتماشیوں اور معاشرے کے ناسور رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ دین کی بقا انسانیت کی بقا ہے اور دین کا مٹ جانا انسانیت کا مٹ جانا ہے۔ جس جگہ پہ، جس مقام پر اور جس مرتبے پہ آ کے ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے جاہلیت شروع ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ آ کے ہم دین کو سلام کر دیتے ہیں، خیر بات کہہ دیتے ہیں، اس جگہ سے یورپ کی طغیانی اور سرکشی شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف عرب کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ان عرب کا جو ہے چولہا اور ان کی بدماشی، سٹے بازی اور سود سے چلتی تھی، اور ان عرب کی جو سرداری اور وڈیرا پن لوگوں کو جاہل رکھنے میں تھا۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرب کے لوگ بڑے ذہین فتین تھے، بڑے اشعار یاد کرنے والے تھے، عرب کے لوگ جو ہے ان میں بڑے دانشور اور دانا بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عرب کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رسالت کا اعلان فرمایا تو دور دور تک پڑا ہوا طبقہ نظر نہیں آتا تھا۔ صرف 17 لوگ ایسے تھے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، عمر بن عاص اور یزید بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان، حضرت عثمان غنی، حضرت سلمان فارسی، 17 لوگ ایسے تھے جو صرف پڑھے لکھے تھے۔ باقی عرب جو ہے اشعار بھی یاد کرتے تھے، بڑی بڑی محفلیں بھی جماتے تھے، لیکن ان کے اندر علم نام کی چیز نہ تھی۔ تو دین آیا، عرب کے رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آیا۔ پھر اس دین نے جہاں اور بہت ساری چیزوں کو بیان کیا، ایک ایک رسم کا نام لے کے اس کو توڑا ہے، ایک ایک بات کو بیان کر کر کے ان کے خلاف جو ہے دین نے حق بلند کیا ہے۔ کہنے لگے کہ ایک سال ہم اپنی چودراہٹ چلا لیتے ہیں، ایک سال ہمارے بتوں کی جو ہے عبادت کر لی جائے، ایک سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کی عبادت کروا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو دین آیا ہے وہ حق کے لیے آیا ہے، جو دین آیا ہے وہ چھا جانے کے لیے آیا ہے، جو دین آیا ہے وہ عرب کے بتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، جو دین آیا ہے رسم و رواج کو تہہ تیگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ عرب کے اندر رسم کیا تھی؟ رسم یہ تھی کہ عورت بیٹی ہے، اس کو جو ہے عار سمجھا جاتا تھا کہ میری بیٹی بڑی ہوگی، کسی اور کے نکاح میں جائے گی، کسی اور کے گھر کی زینت بنے گی، کسی اور کے لیے شاب فراش بنے گی، بیٹی جو ہے یہاں سے رخصت ہوگی، اس کا جہیز بھی بنانا پڑے گا، اس کے لیے لڑکا بھی ڈھونڈنا پڑے گا، اس کو جو ہے اس کو پھر عار کی بات ہے کہ اپنی بیٹی کسی اور کو دے دی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ اس کے لیے گڑھا کھود لیتے بیٹی کی پیدائش سے پہلے، اور عورت آ کے اس گڑھے پہ بیٹھ جاتی۔ اگر وہ بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو لیتے، چومتے اور اس کا احرام کرتے، اس کا نام رکھتے تھے، اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اسی گڑھے کے اندر اس کے لیے نہ چارپائی ہے، نہ کسی کے ہاتھ ہے، نہ کسی کے جو ہے کسی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اس کو رکھا جائے، اور نہ ایسے کپڑا ہے جس کپڑے میں ڈال کے اس کو کجا جائے۔ اس کو اسی گڑھے کے اندر ڈال کے اوپر سے جو ہے پٹی ڈال کے عورت گھر واپس آ جایا کرتی تھی۔ وہاں جو ہے اب سوچنے کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زوجین بنائے، ہم نے جوڑا بنایا۔ یہ جوڑا بعد میں بنتا ہے، بیٹی پہلے بنتی ہے۔ حضرت عمہ حوا علیہ السلام کے علاوہ
کائنات میں جتنی بھی عورتیں آئیں وہ تمام کی تمام عورتیں، ماں بعد میں ہے بیٹی پہلے ہے، زوجہ بعد میں ہے بیٹی پہلے ہے، بہن بعد میں ہے بیٹی پہلے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اب عرب کا یہ رواج تھا کہ بیٹی کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور زندہ یہ بھی نہیں کہ وہ اس کو جو ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بیٹی پہ پتھر لے کے آدمی کھڑا ہوتا، وہ پیدا ہوتی، پیدا ہونے کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے پتھر مار دیا جاتا، اور اس کے اوپر مٹی جو ہے وہ مٹی جو ہے اس کے اوپر ڈال دی جاتی۔ یہ عرب کا رسم و رواج تھا، یہ جاہلیت تھی، یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی باتیں تھی۔ اللہ رب العزت جب قیامت سے ڈراتے ہیں، اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، سورۃ تکویر شروع فرمائی اور مکہ مکرمہ میں یہ جو ہے آیت نازل ہوئی، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ اللہ فرماتے ہیں سورج کو دیکھو، جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب سورج سے روشنی، ہم کہتے ہیں سورج نکلے گا، گندم کے جو ہے وہاں اس کی شعاعیں پڑے گی، تب جو ہے وہ ہماری گندم پیداواری ہوگی، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا سورج بے نور ہو جائے گا، اس سے روشنی چھین لی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا تمام کائنات وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سورج روشنی دینے میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ روشنی دینے میں سورج کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک الملوک ہے، وہ شہنشاہ ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادشاہ کہو کسی کو، ملک الملوک اور شہنشاہ نہ کہو، کیونکہ شہنشاہ تو اللہ رب العزت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں مالک الملک ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں عزت چھین لیتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری کائنات، ساری کی ساری زمین، آسمان اور زمین کے سب کچھ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے۔ وہ جو چاہے بنائے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ اور یہ عرب کے لوگ دوسری وجہ یہ سمجھتے تھے بیٹیوں کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کا ہم کپڑے کہاں سے کریں گے، بچے ہوں گے وہ اپنا کمائیں گے، اپنی جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالیں گے، وہ اپنا کر لیں گے، ہم بیٹیوں کا جہیز کہاں سے تیار کریں گے، یہ بات تھی۔ اللہ فرماتا ہے وہ مالک الملک ہے، وہ رزاق ہے، وہ دینے والا ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک اور آیت آپ کو سناؤں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب بالانثیٰ، جب کسی کو کہا جائے، جب کسی کو بشارت دی جائے، جب کسی کو یہ جو ہے خوشخبری سنائی جائے آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا کیوں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قریب، وہ غصے کے اندر آتا ہے، وہ دانت کو پسیٹ کے رکھ بھینسنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ دوسری جگہ شاہ فرماتے ہیں یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اس کو برا اتنا لگتا ہے کہ وہ جو ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ ہمارا جو ہے مہمان آئیں گے، وہ آ کے کہیں گے بیٹی پیدا ہوئی ہے، ہمسایہ کہے گا بیٹی پیدا ہوئی ہے، بھائی کہے گا میرے تو 11 لڑکے تھے، تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب وہ سوچنے لگتا ہے ایمسکہ علی ہون، وہ ذلت برداشت کر کے اپنی بیٹی کو، یہ اس بیٹی کو باقی رکھے، اب یدسہ فی التراب، یا زمین کے اندر گاڑ دے۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بات کو، ان آیات کو جب نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ 3 بیٹیوں کی تربیت کرے، ان کے جو ہے کھانے پینے اور انتظام کرے ان کے لیے، ان کو تعلیم اچھی دے، اور پھر تعلیم دینے کے بعد پھر ان کی اچھی جگہ پہ جو ہے نام رکھے، اچھی جگہ پہ جو ہے اس کی شادی کر دے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جو ہے جنت میں داخل کروائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے حقوق کے اندر ایک اور بات کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس کے
اس کو زندہ درگور بھی نہیں کیا، اس کو گولیاں بھی اس پہ نہیں چلائی، اور اس کو جو ہے اس کو پھانسی بھی نہیں دی، اور اس کو کہیں دبا کے بھی نہیں آیا، بلکہ اس کا خیال رکھا، اس کے جو ہے اس کے لیے دل میں رحمت اور شفقت رکھی، پھر اس کو جو ہے اور اس کو بیٹوں پر ترجیح بھی دی۔ آج ہمارے معاشرے میں وہ بھی ظلم کر رہا ہے جو بیٹی کو جو ہے زندہ درگور کر دیتا ہے، وہ بھی ظالم ہے جو بیٹیوں کی گولیوں سے بھون دیتا ہے، لیکن وہ بھی ظالم ہے جو بیٹوں کو جو حق دے رہا ہے لیکن بیٹیوں کو جو ہے وہ بیٹیوں کو میراث نہیں دیتا۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں مشہور ہے بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے، ہم ایمانداری سے بتائیں کیا ہم بیٹوں کی شادیاں نہیں کرتے؟ بیٹوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، اخراجات بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں پر ہوتے ہیں، بیٹا ڈاکٹر بن جائے، بیٹا انجینئر بن جائے، بیٹا بھلا حاصل کر لے، ہم بیٹیوں پہ خرچ نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت لعلک ترزق بھی ہو سکتا ہے اسی بیٹی کا رزق مل رہا ہو تمہارے گھر کے اندر۔ اللہ کے ہاں بیٹیوں کا کیا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور وہ 3 بیٹیوں کی اچھی طریقے سے تربیت کر دے گا، پھر اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک روایت کے اندر ترمذی شریف کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 3 بیٹیوں کی من جو ہے من الدنیا میں بشیء من هذه البنات، اور جو ان بیٹیوں سے آزمایا گیا اس کو بیٹیاں دی گئی، اس نے بہت اچھا کر کے بیٹیوں کو پالا پوسا، ہم قیامت کے دن ایسے ہوں گے جس طرح کے میں اور یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ وہ میرے ساتھ بالکل ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، وہ ساتھ والی کرسی پہ جو لاڈلا ہو جو پیارا ہو اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو میں اپنے ساتھ بٹھاؤں گا قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھیں، اور چاروں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی، اور چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بڑی پیاری، اور دل سے زیادہ جو ہے جو ایک بیٹی گھر میں آتی ہے فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا کہہ کے پکارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپنی چادر جو ہے نیچے بچھا دیتے ہیں کہ میری بیٹی اس پہ بیٹھے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بیٹیاں ہوں گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابی کھڑے ہوئے عرض کہ یا رسول اللہ جس کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہوں، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی وہ بھی اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کر دے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں نہ ہوں 1 بیٹی ہو جیسا کہ میری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو 1 بیٹی دی، اس نے 1 بیٹی کی اچھی پرورش کی، وہ بھی جنت میں جو ہے میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کوکھ سے اولاد نہیں جنی گئی تو حضرت اما عائشہ جو دیوار کے باہر اور پیچھے تھی تڑپ کے سوال کیا یا رسول اللہ جس کی بیٹی نہ ہو لیکن بیٹی کی خواہش کی ہو اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا میں اس کے لیے قیامت کے دن ہوں گا، وہ بھی پھر جنت میں داخل ہو۔ ایک بیٹی کی خواہش کرنے پر جو ہے جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیوں ہوتا ہے؟ سوال ہے یہ کیوں ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو جو ہے ایسے بھون دیا گیا اور جو ہے اس نے غلط کیا، اس نے برا کیا، لیکن سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ایسا ہوا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوا ہم نے حق ادا نہ کیا، ہم نے علم کو عام نہ کیا، ہماری ساری قوت ہماری ساری طاقت جو ہے وہ انگلش کے سیکھنے پر لگ گئی، ہماری ساری طاقت جو ہے معاشیات پہ لگ گئی، ہماری ساری طاقت سیاسیات پہ لگ گئی، ہماری ساری طاقت جو ہے دنیا کے علوم سیکھنے میں لگ گئی۔ آج ہم کہتے ہیں جی تبلیغ کیوں ہوتی ہے؟ تبلیغ والے کیوں آتے ہیں؟ تبلیغ والے اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم کلمہ سیکھیں، تبلیغ والے اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم نماز سیکھیں، تبلیغ والے اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سیکھیں، تاکہ ہم جو ہے ایک صحابی جو ہے موجود تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن و حسین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، پیار کیا اور چوم کے جو اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی اور دیہاتی صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھی بچے ہیں، میں نے ان کو کبھی نہیں اٹھایا، میں نے ان کو کبھی نہیں چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل کے اندر نرمی پیدا کر لو، میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جس کے دل میں نرمی نہیں ہوگی وہ ساری خیر سے محروم ہو جائے، وہ برائیوں سے محروم ہو جائے گا۔ جس کے دل میں اپنی
اولاد کے لیے نرمی نہیں ہے، یہ کہاں چلی گئی نرمیاں، یہ کہاں چلے گئے ہماری اسلامی تعلیمات کہاں چلی گئی؟ یہ اس لیے ایسا ہو رہا ہے، ہم نے جماعتوں کا آنا بند کر دیا، جماعتیں جا رہی ہیں، یہ پاگل لوگ ہیں، یہ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، چکوال کی طرف تشکیل ہوئی، ہم وہاں گئے، وہاں مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، وہ داخل ہوتے ہوئے ایک خاتون کہنے لگی یہ مشرک لوگ آ گئے، یہ جو کافر لوگ آ گئے، ہم مسلمان ہیں، وہ بھی کہنے والے بھی مسلمان ہیں، جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں لگ گئے، ہم نے ایک دوسرے کی مدد نہیں کی، جماعتوں کی نصرت نہیں کی، جماعتوں کی مدد کرنے میں نہیں گئے۔ وہاں جماعتوں کو مارا جاتا ہے، جماعتوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے، سال بھر مسجد کا تالا نہیں کھلتا، اس کے باوجود جماعت آئے تو ان کو بھی جو ہے مار کے باہر نکالا۔ کیوں؟ یہ کس وجہ سے؟ ہم نے محنت کرنا چھوڑ دی۔ وہی عرب تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، یہی پاکستانی، یہی مسلمان، وہ مسلمان کو پتھر مار رہے ہیں، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، یہی مسلمان یہ جو ہے دوسرے مسلمان کو برا، اور وہ ملا بھی اس میں شامل ہیں، جو مولوی کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ کے مسلمان کو مسلمان کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں۔ آؤ جی، وہ یہود و نصارہ کے اندر فرقے تھے، فرقے بنے، ان فرقوں کے اندر جو ہے دشمنیاں پیدا ہوئی، وہ کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی قرآن کی اتری ہوئے تورات اور انجیل کی اتری آیات کو ان کے مطلب غلط بتاتے تھے لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں یشترون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کو بیچتے تھے، اور یہاں علماء کرام اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات پڑھنے کے بعد اپنی پیری مریدی شروع کر دیں، پڑھنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ نہ لے جائیں، وہ آیات پڑھنے کے بعد جو ہے یہ جو ہے وہ علماء کے دروازے پہ نہ لے جائیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ آج ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، وہاں جا کے دیکھیں، یہ میرپور کی پوری پٹی اور اسی طرح جو ہے میاں والی سرگودا اور یہ پوری پٹی، اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی جہالت ہے، علم نہیں پھیل رہا۔ ہم یہ تو بتاتے ہیں فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں بدعتی ہے، ہم نے تفریق کر دی مسلمان کو، وہ اسی میں پڑھ گئے کہ ایک مسلمان کو کافر کہنا، ایک مسلمان کو جو ہے مشرک کہنا، ایک دوسرے مسلمان کو گالی دینا، یہی دین رہ گیا۔ جب دین کی باتیں بتائیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا ستم بالائے ستم یہ کہ علماء کرام کو بھی گالی دی جاتی ہے، یہ جو 14ویں صدی کے مولوی ہیں، یہ تو فلاں ہیں، کیا ہوا جس نے چوک میں سنا 14ویں صدی کے مولوی ہیں، وہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھے گا، وہ مسجد میں آئے گا چلو نماز پڑھنے کے لیے، میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، مگر وہ یہ نہیں سنے گا کہ یہاں منبر پہ بیٹھ کے وہ بندہ کیا رہا ہے، اس نے کیا بیان کیا، اس نے کون سی باتیں ہیں، یہ سارا ہماری ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، ہم خود مسجد میں آئے، اپنے بچوں کو بھی لے آئے، گھر جا کے کہیں کہ آپ نے نماز پڑھی، کیا آپ نے جو ہے ہمارے روزے مکمل ہوئے، کیا ہم گھر کے اندر تعلیم کرواتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے اس کے ذمہ دار ہے۔ اس شخص نے گولیاں ماری، گولیاں عرب کے اندر پورا عرب مارا کرتا تھا، عرب کے اندر پورا عرب جو ہے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، آسمان بے نور ہو جائے گا، زمین اپنی جگہ چھوڑ دے گی، زمین کے اندر اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جو ہے پہاڑ اور سمندر جو ہے ان کے اندر بھونچال آ جائے گا، ان کے اندر دھماکے ہونا شروع ہو جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور نفوس اور یہ آپس میں مل جائیں گے، اور 10 سال کی گابر اونٹنی وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ چھوڑ دے گی، وہ اپنے بچے کو فراموش کر دے گی، اور بچہ جو دودھ پی رہا ہوگا ماں اس کو پھینک دے گی، اس دن کیا ہوگا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو بچی جو ہے جس کو گولیوں سے مون دیا گیا، جس بچی کو زمین پہ زندہ گاڑ دیا گیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس بچی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی کا کیا ہوگا، آسمان کیوں نہیں گر پڑا، اگر بچہ ہے تو اس سے محبت کر رہا ہے، اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے بیٹی سے اتنی نفرت کیوں ہے، زمین میں کیوں نہیں دھنس جاتا، اس کو چاہیے تھا
مذمت کے قابل ہے، اس کو چاہیے تھا پہلے جا کے عورت اپنی ماں کو گولیاں مارتا، اپنی بیوی کو بھون دیتا، اپنی بہنوں کو الٹا لٹکا دیتا، اس کے بعد آسمان پر تیر چلاتا، آسمان پر تیر برساتا اور گولیوں کو آسمان کی طرف بھیجتا اور وہاں کہتا ہے رب تو نے بے عورت کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے عورتوں کو، اور ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر جو کہتے ہیں کہ میری بیٹی پیدا ہو، بیٹی جو ہے 1 سال کی ہو، 2 سال کی ہو، 3 سال کی ہو، اور میرا ابا ابا اور بابا بابا کہتی ہوئی آئے اور مجھے جو ہے میرے سینے سے لگ جائے، اور چھوٹی سی بیٹی جو ہے کبھی جوتا اٹھا کے آ رہی ہے، کبھی جو ہے کپڑے پہناتی ہے، کبھی واسکٹ پیش کرتی ہے، کبھی کھانا اٹھا کے لا رہی ہے۔ بیٹیاں تو اور بیٹیاں خدمت کے قابل، اگر ماں ہے بچوں کی خدمت کر رہی ہے، عورت ہے خامد کی خدمت کر رہی ہے، یہ خدمت کرنا اس نے بیٹی ہونے کی وجہ سے سیکھا ہے۔ پہلے باپ کی خدمت کرتی ہے، پھر وہ اولاد، پھر جو خامد کی خدمت کرتی ہے، پھر اولاد کی خدمت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ساتھی بنایا ہے، ہم جو ہے بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، اور جو ہے ہم بھی ادا کریں بیٹیوں کو۔ اور اس روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے اندر آتا ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح نہ دو، بیٹوں کو بیٹیوں میں ترجیح نہ دو، بیٹی اپنی جگہ، بیٹیاں اپنی جگہ، بیٹیوں سے بھی پیار ہو، بیٹوں سے بھی پیار ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو بیٹوں سے تو محبت کرتے ہیں، بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے، بس بیٹی ہوگی وہ پھر وہی سوچ، وہ اس کے لیے جو ہے داماد ہوگا، پھر اس کا جہیز بنانا پڑے گا، اور کسی کی 7 بیٹیاں ہیں اللہ رب العزت نے دی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کا ایک درجہ اور مقام ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آزمایا ہے، وہ مجھے نوازنا چاہتا ہے، یہ نہ سمجھے میری 7 بیٹیاں ہیں، میری 5 بیٹیاں ہیں، او ہو بیٹے تو ہے نہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ وہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ بھی تو پل جاتے ہیں جن کے باپ نہیں ہوتے، جو یتیم ہو جاتے ہیں وہ بھی تو پلتے ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں کھلایا ہے وہ اللہ انہیں بھی کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا میاں علی کا واقعہ، جو ایک لڑکے نے جو ہے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا صرف اس وجہ سے، 7 دن کی بیٹی تھی اور گولیاں ماری، ایک گولی کافی ہوتی ہے، نامعلوم اس کے اندر کیا تھا، اور شیطان اس کے اندر ایسے چل رہا تھا جیسے خون جو ہے دوڑتا ہے، اس کے اندر کیا تھا کہ ایک گولی، دوسری گولی، تیسری گولی، وہ یہ انسان جب اپنی بھڑاس نکالتا ہے، جب غصے کے اندر بھرا ہوتا ہے، اس وقت یہ حرکت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے معاشرے میں تعلیم عام ہو، ہمارے معاشرے میں تبلیغ کے راستے کھلے، اور ہمارے معاشرے میں یہ جہالت ختم ہو۔ یہ جہالت کے دیرے ہیں، ہم کوشش اور محنت نہیں کریں گے تو پھر ایسے واقعات رونما ہوں گے، اور جب ایسے واقعات رونما ہوں گے، زمین کیوں پھٹی زمین قوم لوط علیہ السلام پر، قوم عاد جو ہے ان پر جو ہے یہ اندھیرے اور ہوائیں کیوں چلی؟